غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی آپ نے اپنی مریداں تے شاگرداں نوں اکٹھیاں کر کے فرمایا میں ایک دن مقرر کرنا چاہنا اج میرے علم دے اندر میری نظر دے اندر دن 10واں رات 11ویں اے دن بڑیاں برکتاں والا ہے اللہ پاک نے اس دن نوں بڑیاں عزتاں تے عظمتاں عطا فرمائیاں نے بڑے بڑے اہم واقعات اس دن وچ ہوئے نے حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی آپ نے فرمایا میرے مریدوں تے شاگردوں سن لو اج جدوں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول کیتا دن 10واں تے رات 11ویں سی حضرت پیارے نوح علیہ السلام دی کشتی جودی پہاڑ دے نال لگی فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی حضرت پیارے ادریس علیہ السلام نو اللہ پاک نے جنت وال اٹھایا فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے دن 10واں تے رات 11ویں سی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آگ گلزار ہوئے فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی کوئی حضرت پیارے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرعون تے فتح عطا فرمائی دن 10واں تے رات 11ویں سی جادوگراں تے فتح عطا فرمائی فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی اللہ پاک نے بنی اسرائیل واسطے دریا پھاڑ کے رستہ بنایا فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا میرے مریدو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام نو بیماریوں شفا عطا فرمائی فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ پاک نے بادشاہی عطا فرمائی فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ چوں باہر آئے فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی اللہ تبارک و تعالی نے خالق کائنات نے جدوں اپنی پہلی رحمت نازل فرمائی فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی اللہ پاک نے پہلی بارش نازل فرمائی دن 10واں تے رات 11ویں سی اللہ تبارک و تعالی نے کرسی بنائی فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی اللہ نے قلم بنائی فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی اللہ نے آسمان بنائے فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی اللہ پاک نے پہاڑ بنائے فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی امام علی مقام شہید ہوئے فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمایا علی اصغر دے نے گلے تے تیر چلیا آپ شہید ہوئے دن 10واں تے رات 11ویں سی علی اکبر دے لاشے تے گھوڑے دوڑائے گئے آپ شہید ہوئے دن 10واں تے رات 11ویں سی حضرت عباس علمدار دے بازو قلم کیتے گئے آپ نو شہید کیتا گیا فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی فرما قیامت دا دن ہوے گا دن 10واں ہوے گا حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی آپ اپنے مریداں نو فرماتے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے مریدو حضرت پیارے ایوب علیہ السلام نو بیماریوں شفا عطا ہوئی دن 10واں تے رات 11ویں سی حضرت یعقوب علیہ السلام دی بینائی واپس آئی فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی حضرت پیارے یوسف علیہ السلام آپ خوہ وچوں باہر نکلے دن 10واں تے رات 11ویں سی حضرت یوسف علیہ السلام جس دن قید خانے چوں باہر نکلے دن 10واں تے رات 11ویں سی اسی بھی ایصال ثواب دا اہتمام کران گے حضور دی بارگاہ دے اندر ہدیہ پیش کران گے اسی حضور دی بارگاہ دے اندر تحفہ پیش کران گے دن 10واں ہوے گا رات 11ویں ہوے گی دن 10واں تے رات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أو لحم خنزير
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء جناب احمد مجتبی رحمت کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دربار کے اندر بے شمار اور لا تعداد درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد حضرات جی وقار آج نے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جس عنوان کو بیان کرنا ہے وہ ہے 11ویں شریف کی حقیقت 11ویں شریف کیا ہے انشاءاللہ اس مسئلے کو آج سمجھنا ہے اور جس نے پوری توجہ دے نال اس بیان کو سنیا تو انشاءاللہ العزیز 11ویں شریف دے حوالے نال او دے دل و دماغ دے اندر کوئی کسی قسم کا اشکال نہیں رہے گا حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ دے بے شمار القابات نے آپ دا ایک لقب پیران پیر ایک لقب دستگیر ایک لقب ہے محی الدین کافی سارے آپ دے القابات نے ان القابات دے وچوں ایک لقب ہے 11ویں والا پیر کیڑا لقب ہے 11ویں والا پیر آپ 11ویں والا پیر کیوں کہندے نے یا 11ویں شریف اسی دلانے ہاں 11ویں شریف مناندے ہاں کہ کیوں مناندے ہاں یہ بات یاد رکھ لو کہ 11ویں شریف حقیقت دے اندر
اے حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی روح نو ایصال ثواب کرنا ہے. کی ہے 11ویں شریف دی حقیقت کی ہے؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ دی روح نو ایصال ثواب کرنا، آپ دی بارگاہ وچ ہدیہ پیش کرنا، آپ دی بارگاہ وچ تحفہ پیش کرنا. بس اس تو علاوہ 11ویں شریف اور کچھ بھی نہیں ہے. 11ویں شریف دی حقیقت یہی ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ دی روح مبارک نو ایصال ثواب کرنا، اور ایصال ثواب کرنا رب دے قرآن تو بھی ثابت ہے، سونے مصطفیٰ دے فرمان تو بھی ثابت ہے. ایصال ثواب کرنا ثابت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پوچھیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اگر میت نو صدقہ کریے، میت والو حج کریے تو کیا اس نو ثواب پہنچے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ثواب پہنچے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو انو کوئی تحفہ پیش کرے، تو انو کوئی ہدیہ پیش کرے، تسی خوش ہوندے ہو کہ نہیں ہوندے؟ فرمایا جس طرح تو انو کوئی تحفہ پیش کرے کہ تسی خوش ہوندے ہو، فرمایا اسی طرح میت بھی خوش ہوتی ہے، اسی طرح میت بھی خوش ہوندی ہے. اور اسی ہر مہینے 11ویں شریف دلانے ہاں، اور حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ دی روح نو ایصال ثواب کرنے ہاں. ایدا نام اے 11ویں شریف حقیقت دے اندر ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب ہی 11ویں شریف ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی 11 پیر نہیں ہے کہ مطلب کہ 11 پیر نے اس واسطے 11ویں شریف آکھیا جاندہ ہے. اور ہر سال ربیع الثانی دی 11 تاریخ نو بغداد شریف کے اندر حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ دا عرس پاک بنایا جاتا ہے. ہر سال 11 تاریخ نو اس واسطے وہ جڑا عرس پاک منایا جاتا ہے اس نو بڑی 11ویں شریف کہہ دیندے نے، کیونکہ سال تو بعد عرس پاک منایا جاتا ہے. اور بعض لوگ بڑے بے باک ہو کے ایڈی لمبی زبان کٹ کے آندے نے 11ویں شریف تے حرام ہے. میں کہنا تو کس اختیار دے نال کہہ رہے ہیں؟ تینوں کی اختیار ہے تو 11ویں شریف نو حرام آکھے؟ جنوں جڑیاں چیزاں نو اللہ اور اس کے رسول نے حلال آکھے ہے، کسے دا کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول دی حلال کردہ چیزاں نو حرام آکھے. جنوں اللہ رسول نے حلال کیتا ہے وہ حلال ہے، جنوں اللہ رسول نے حرام کیتا ہے وہ حرام ہے. انسان نو کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی دیاں حلال چیزاں نو کہہ دینا کہ حرام ہے. بابا اسی تے انی جرت نہیں کر سکتے. زمانہ جاہلیت دے اندر سنو جڑے کہندے نے 11ویں شریف حرام ہے، توجہ کریا جے. زمانہ جاہلیت دے اندر کی ہوندا سی؟ لوکاں نو جڑیاں چیزاں چنگیاں لگنیاں انہاں نو اپنے آپ تے حلال کر لینا، جڑیاں چیزاں بریاں لگنیاں انہاں نو اپنے آپ تے حرام کر لینا. آپ ہی اپنے خواہش کے مطابق ہی اپنے آپ نو راضی کرنے واسطے اپنے دل دے وچ جڑیاں چیزاں دل کیتیاں حلال کر لینیاں، جڑیاں چیزاں دل کیتا حرام کر لینا. جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اسلام آیا،
نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے پوچھیا سونیا آ جڑیاں چیزاں نے فلاں فلاں چیزاں سونیا کیا اے حرام نے؟ کیا اے حرام نے؟ تو رب العالمین نے اپنے یار دے سینے تے قرآن نازل فرما دیتا ہے. ذرا سینے دا دور لا کے بولو سبحان اللہ. اے بات تساں ذہن چ رکھنی ہے. جڑے کہندے نے نا حرام ہے حرام ہے حرام ہے، اے گل تساں ذہن چ رکھنی ہے. میں تانوں دسن لگا کہ حرام کی ہے تے حلال کی ہے. رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا. 8واں سپارہ سورہ انعام پڑھن لگا. رب العالمین نے فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ. کائنات نے فرمایا سونیا انہاں نو فرما دیو. سونیا انہاں نو توجہ کرنی ہے تساں. سونیا انہاں نو فرما دیو. یا اللہ کی آکھاں؟ فرمایا انہاں نو کہہ دیو کہ جیڑی وحی اللہ نے میرے تے نازل فرمائی ہے اس وحی دے اندر آ چیزاں جڑیاں تسی حرام کیتی بیٹھیے سمجھی بیٹھے ہو، فرمایا جیڑی وحی اللہ نے میرے تے نازل کیتی ہے اونا وچ اے چیزاں تے کوئی نہیں دے آندیاں. اونا وچ اے چیزاں بات سمجھ آئی ہے؟ اونا وچ اے چیزاں. اچھا آسان کر کے میں لفظ دوسرا بول دینا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جیڑیاں حرام چیزاں دی لسٹ اللہ نے مینوں دتی ہے نا اونا وچ تے اے چیزاں ہے ہی نہیں. ہن سمجھ چل گئی جی؟ جیڑیاں حرام چیزاں دی لسٹ اللہ نے مینوں دتی ہے نا اونا وچ اے چیزاں کوئی نہیں. اگے اس آیت دے اندر 4 چیزاں دا ذکر ہے، لیکن قرآن دیاں اور آیتاں دا مطالعہ کرو، حدیثاں دا مطالعہ کرو تے اے 4 تو علاوہ اور بھی ہیں نے بہت ساریاں، اور بھی بہت ساریاں نے، لیکن اس آیت دے اندر 4 چیزاں دا ذکر ہے. حضرات جیڑیاں جیڑیاں چیزاں اللہ رسول نے حرام کیتیاں نے اونا دا ذکر قرآن و حدیث وچ موجود ہے. توجہ کریا جی میرے جملے تے. جیڑیاں جیڑیاں چیزاں حرام نے اللہ رسول نے وہ چیزاں بیان کر دیتیاں، اور جیڑیاں چیزاں نہیں بیان کیتیاں مولوی کون ہوندا ہے کہ او چیزاں نو حرام کرنے والا؟ حرام چیزاں دی لسٹ جڑی ہے آ گئی. ہن اس تو اللہ رسول تو بعد اگر کوئی آ کے فلاں چیز حرام ہے انہوں ایڈی وڈی جرت نہیں کرنی چاہیے. مولوی کو کیڑا اختیار ہے کہ وہ آ کے آ بھی حرام ہے آ بھی حرام ہے آ بھی حرام ہے. حالانکہ اللہ رسول نے جس جس چیز نو حرام قرار دیتا وہ بیان فرما دیتیاں نے. وہ بیان بولو تو صحیح، وہ بیان کر دیتیاں نے. اچھا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے الحلال ما احل اللہ ورسولہ. ابو دردہ کہنے نے حلال او ہے جنہوں اللہ اور اس سے رسول نے حلال قرار دے دیتا ہے. فرما والحرام ما حرم اللہ ورسولہ. فرمایا حرام او وے جنہوں اللہ اور اس سے رسول نے حرام قرار دے دیتا ہے. فرمایا جیڑیاں چیزاں دے بارے خاموشی ہے، جنہ چیزاں نو نہ حرام قرار دیتا نہ حلال قرار دیتا، فرما او معاف ہے، یعنی تواڈے واسطے جائز ہے. یعنی تواڈے واسطے بولو تواڈے واسطے جائز ہے. اے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے نے. تو قرآن پاک دے اندر قرآن و حدیث دے اندر جیڑیاں چیزاں حرام نے انہاں دی لسٹ آ گئی.
اور جیڑیاں چیزاں نو نہ قرآن و حدیث دے اندر حرام آکھیا گیا نہ حلال آکھیا گیا، حضرت ابو دردہ کہہ رہے نے وہ بالکل جائز ہے۔ وہ کی ہے؟ بولو کی ہے؟ وہ جائز ہے۔ اچھا میں تمہیں اور طریقے دے نال سمجھا دے، میں دس دواں شراب حرام ہے کہ نہیں؟ ہن تمہیں مسئلہ سمجھ آئے گا۔ شراب حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جڑیاں چیزاں حرام نے نا اس لسٹ دے وچ شراب دا نام آ گیا۔ جوا حرام ہے کیوں کہ اس لسٹ دے اندر جوئے دا نام آ گیا۔ کوا حرام ہے کیونکہ اس لسٹ دے اندر جیڑیاں چیزاں حرام نے اس لسٹ دے اندر اے دا نام آ گیا۔ جو چیزاں حرام نے لسٹ دے اندر موجود نے تے جنہ دا ذکر ہی کوئی نہیں آیا، او بولو سمجھ آ رہی ہے تے بولو، جنہ دا ذکر ہی کوئی نہیں آیا انہاں دی گل کراں۔ مینوں یہ دسو بریانی کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ بولو ہن تے بول پو، بریانی کھانا حلال ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حرام چیزاں دی لسٹ وچ اے دا نام آیا ہی نہیں۔ اچھا برگر کھانا، برگر حلال ہے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑیاں چیزاں حرام نے، ہن سمجھ آ رہی ہے نا، جڑیاں چیزاں حرام نے اس لسٹ وچ برگر دا نام کوئی نہیں۔ شوارما کھانا حلال ہے، بالکل حلال ہے، کیونکہ اس حرام چیزاں دی لسٹ وچ اے دا نام کوئی نہیں۔ پیزا کھانا حلال ہے، حلال ہے، کیونکہ اس لسٹ وچ اے دا نام کوئی نہیں۔ او فروٹ چاٹ تے دہی پلے تے تکے کباب تے ملائی بوٹی اے سارا کچھ کھانا حلال ہے۔ کوئی مائی دا لال اینو حرام نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا صحابہ نے کھاتے سن، نا بالکل حلال ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جیڑیاں چیزاں حرام نے اس لسٹ دے اندر حرام چیزاں دے اندر انہاں دا ذکر موجود ہے، انہاں دا ذکر نہیں آیا۔ ہن جیڑا مولوی اے آندا ہے کہ 11ویں حرام ہے، انہوں آکھ خدا دا نا جی قرآن سر تے رکھ مینوں دس جیڑیاں چیزاں رب نے حرام کیتیاں نے اس لسٹ دے اندر 11ویں شریف دا نام لکھا دے، اس لسٹ دے اندر 11ویں دا نام بولو۔ جے اے سوال کرے صحابہ 11ویں منائی سی، صحابہ 11ویں پکائی سی، تے تو آگ شوارما کھانا حلال ہے نا، مینوں دس کیڑی قرآن دی آیت حدیث وچ صحابہ شوارما کھادا ہے؟ صحابہ دہی پلے کھاندے رہے نے، او صحابہ پیزا ایک کھاندے رہے نے، صحابہ برگر کھاندے رہے نے۔ آکھے گا وہ تو جائز ہے، میں کہ جو تو صحابہ نہیں کھادا پھر جائز کیویں ہو گیا؟ کہ حرام نہیں، میں کیا پھر حرام چیزاں دی لسٹ دے اندر میرے غوث باغ دی 11ویں دا بھی ذکر کوئی نہیں، یہ بھی حلال ہے۔ اے کی ہے؟ بولو کی ہے؟ اے حلال ہے، بالکل حلال ہے، جائز ہے۔ میں تے کہنا اسی گج وج کے غوث باغ دی 11ویں پکاندے بھی رہاں گے تے کھاندے بھی رہاں گے۔ غوث پاک دی 11ویں اسی پکاندے بھی رہاں گے تے کھاندے بھی رہاں گے۔ اس واسطے میں کہنا مناقب کی محفل سجاتے رہیں گے، مناقب کی محفل سجاتے رہیں گے، صدا 11ویں ہم مناتے رہیں گے، آکو صدا 11ویں ہم۔ میں کلا تے نہیں 11ویں کھاندا، تسی بھی کھاندے ہو، میں کلا تے نہیں ماندا، تسی بھی ماندے ہو، تے کھا میرے نالوں کھا بہتا مولویاں نالوں چوکھا تسی کھاندے ہو، تے نا بیچارہ مولوی بدنام مولوی ہو جاندا ہے کہ مولوی بڑا چوکھا کھاندے نے، تے تسی تے خیر کوئی نہیں کھاندے ہیں، تسی تے نہیں کھاندے،
جیڑا 11ویں کھان والا ہے نا غوث پاک دا، اسی غوث پاک دا ذکر کرنے والے ہاں تے 11ویں بھی کھان والے ہاں تے ذرا ماشاءاللہ کل ہے بھی 11ویں، کل ہے بھی 11ویں، اس واسطے یہ اج دا موضوع میں رکھے ہی ہے تو پیار دے نال جیڑا 11ویں شریف کھاندا ہے تے پکاندا ہے تے مندا ہے، شوق دے نال پڑھے مناقب کی محفل سجاتے رہیں گے، مناقب کی محفل سجاتے رہیں گے، صدا 11ویں ہم مناتے، اسی تے بابا منانی کوئی سردا تے سردا رہے، مردا تے مردا رہے، صدا 11ویں ہم مناتے رہیں گے، آخو صدا 11ویں ہم مناتے ہیں، جو 11ویں خوش دلی سے محبت جو کرتے ہیں وہ سے جلی سے، قیامت تلک جگ مگاتے رہیں گے، قیامت تلک جگ مگاتے رہیں گے، آخو صدا 11ویں ہم مناتے رہیں گے، صدا 11ویں ہم مناتے۔ جیڑیاں چیزاں اللہ رسول نے حرام کیتیاں نے او حرام چیزاں دے اندر 11ویں شریف دا ذکر، بات سمجھ آ گئی؟ اتھوں تک گل سمجھ آ گئی ہے؟ اس واسطے جدو ذکر ہے ہی نہیں، جدو ذکر ہے ہی نہیں تے پھر مولوی جرت کر کے آکھے جی حرام ہے حرام ہے حرام ہے، تے میں کہنا بڑی وڈی جرت کیتی ہے، بڑی وڈی۔ اچھا ایک بولیا تے کہنے لگا قرآن 11ویں شریف دے حرام ہون دا ذکر ہے، میں کہ اچھا جی واہ، کیڑی آیت ہے؟ کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اے 4 چیزاں آئیاں نے تے جڑیاں 4 چیزاں انہاں وچوں آندا ہے کہ جس چیز دے اوتے اللہ تو علاوہ غیر اللہ دا نام آ جائے کہ وہ چیز حرام ہو جاندی ہے۔ نال میں اعتراض بھی جڑا جواب دیندا جاواں نا جڑے ساڈے تے کر دین، کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز دے اتے اللہ دا نام نہ آوے، غیر اللہ دا نام آ جائے کہ وہ چیز حرام ہو جاندی ہے۔ میں کیا یہ دا معنی یہ نہیں، صحیح ترجمہ یہ ہے جس جانور تے ذبح دے ٹائم غیر اللہ دا نام آ جائے وہ جانور حرام ہوندا ہے، وہ ہر چیز حرام نہیں ہوندی۔ اگر یہ عقیدہ بندہ رکھے کہ جس چیز دے اتے غیر اللہ دا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاندی ہے تے پھر بڑیاں شیواں حرام ہوندیاں، پھر بڑیاں چیزاں حرام ہوندیاں۔ اب دیکھو نا مسجد دا نام گلشن مدینہ، کی مسجد دا نام ہے؟ بولو تے صحیح، گلشن مدینہ، یہ اللہ دا نام ہے؟ مسجد دا نام کی ہے؟ گلشن مدینہ، یہ اللہ دا نام ہے؟ غیر اللہ دا نام ہے؟ کہ مسجد حرام ہوگی پھر۔ کسی مسجد دا نام ابو بکر، کسی مسجد دا نام عمر، کسی مسجد دا نام عثمان، کسی مسجد دا نام علی، کسی مسجد دا نام عائشہ، کسی مسجد دا نام حرام تے کسی مسجد دا نام مسجد اقصی۔ اے ساریاں مسجداں دے نام مولوی جی اے اللہ دے نام نہیں، اے غیر اللہ دے نے، تو انہاں دے عقیدے دے مطابق پھر تے سارا کچھ حرام ہو گیا۔ اچھا قرآن پاک والے ویکھو، قرآن پاک دیاں سورتاں اللہ نے جانوراں دے نام تے رکھ دتیاں۔ سورہ بقرہ مانا گائے ہے، سورہ انعام ادا مانا چھپائے ہے، سورہ نمل ادا مانا چیونٹی ہے، سورہ عنکبوت ادا مانا مکڑی ہے۔ قرآن دیاں جنیاں سورتاں کوئی قرآن دی ایک سورت ہے جیڑی اللہ دے نام تے ہوئے، یہ سورت دا نام اللہ دے نام تے ہوئے ہے؟
کوئی ایسی صورت نہیں قرآن دیا ساریاں صورتوں میں نام غیر اللہ دے نام تے نے معلوم ہویا اللہ پاک نے رکھے معلوم ہویا اے دا معنی اے نہیں وما اہل به لغیر اللہ دا کہ ہر شے تے اللہ تو غیر اللہ دا نام جے شے حرام ہو جاندی ہے پھر مولوی جی بڑا کچھ اے مکان کدا چودھری صاحب دا غیر اللہ دا نام آ گیا اے مکان کدا مولوی عبداللہ صاحب دا لو جی غیر اللہ دا نام آ گیا وہ بھی حرام اے دکان کی دی فلاں مولوی صاحب دی وہ بھی حرام ہو گیا اے پلاٹ کدا وہ بھی حرام اے مجھاں کدیاں نے اے ویلی کدی ہے اے مولوی صاحب دی اے سارا کچھ حرام ہو گیا کیونکہ غیر اللہ دا نام آ گیا میں کیا تیرے عقیدے دے مطابق اینا چیزاں دے اتے غیر اللہ دا نام آ گیا سارا کچھ حرام ہو گیا مجھاں ہی سانو دے پلاٹ ہی سانو دے مکان ہی سانو دے سارا کچھ سانو دے چھڑ پھر سارا کچھ حرام ہو گیا معلوم ہویا اینا مانا اے نہیں دیکھ قدم ہو ٹریے نا تے پھر اور بندے اے سوانی کے دی بیوی کے دی پھر تے کار بھی نہیں رہندا جے اے عقیدہ بندہ رکھے کہ غیر اللہ دا نام آنا چیز حرام ہو جاندی غیر اللہ دا نام آنا چیز نا قرآن دیا مطالعہ کر اور قرآن دیا تفسیرہ پڑھ بے شمار تفسیرہ دے اندر اے معنی کیتا گیا ہے اے معنی نہیں کہ جس چیز کے اتے غیر اللہ دا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جائے نا مفسرین نے آکھیا ہے ذبح دے ٹائم کس ویلے بولو تے صحیح مفسرین فرماتے ہیں ان دا ذبح دے ٹائم جس جانور دے گلے تے تسی غیر اللہ دا نام لے کے چھری چلائی وہ جانور حرام ہو جائے گا اگر حوالہ جات نوٹ کرنے نے تے حوالہ جات نوٹ کر مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفسیران دے اندر تقریباً تمام تفسیران دے اندر ہی معنی لیا ہے نمبر 1 تفسیر ابن عباس نمبر 2 تفسیر خازن نمبر 3 تفسیر روح المعانی نمبر 4 تفسیر ابن جریر نمبر 5 تفسیر مدارک نمبر 6 تفسیر معالم التنزیل نمبر 7 تفسیر ابو سعود نمبر 8 تفسیر کبیر نمبر 9 تفسیر جلالین نمبر 10 تفسیر قرطبی نمبر 11 تفسیر روح البیان نمبر 12 تفسیر بیضاوی نمبر 13 تفسیر در منصور نمبر 14 تفسیر سراج المنیر نمبر 15 تفسیر مظہری نمبر 16 تفسیر کشاف نمبر 17 تفسیر احمدیہ نمبر 18 تفسیر احکام القرآن نمبر 19 تفسیر ابن کثیر نمبر 20 تفسیر جامع البیان نمبر 21 تفسیر کمالین نمبر 22 تفسیر حسانی نمبر 23 تفسیر نشاپوری نمبر 24 تفسیر فتح البیان نمبر 25 تفسیر نعمانی نمبر 26 تفسیر ترجمان القرآن نمبر 27 تفسیر ساوی نمبر 28 تفسیر مواہب الرحمن نمبر 29 تفسیر بحر المحیط اے 29 تفسیران دے نام گنے نے اے قرآن دیا 29 دی 29 تفسیران دے اندر اے بات موجود ہے کہ جانور کوئی حرام ہوئے گا جس دے ذبح دے ٹائم غیر اللہ دا نام لیا جائے گا قرآن دیا 29 تفسیران دا نام لیا 29 تفسیران دے حوالہ دیتا ہے ہر تفسیر دے اندر یہ بات موجود ہے اور اینا تو علاوہ یہ نہیں کہ صرف اینا دے وچی ہے اس تو علاوہ اور بھی بے شمار کتاباں ہیں جنہاں وچ لکھے ہوئے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ کنیاں تفسیراں نہ لیا ہے 29 تفسیراں تے جے مولوی صاحب نے مول لینی ہون تے کنے دیاں بنن گیاں ہائے ہائے ہیں ایک تفسیر کم از کم 15,000 دی لگاؤنا ایک تفسیر 15,000 دی تے 15 نو 29 نال ضرب دے لیا کنے بن ہیں یہ تقریباً 4,35,000 بنتا ہے اے مولوی صاحب میں تفسیراں خریدنیاں ہون 4,35,000 روپیہ بنتا ہے یہ سارے سال دیاں تنخواہاں جوڑ کے بھی مولوی آ کے نا میں خریدیاں نہیں خرید سکتا تو تسی آندے ہو بیان ہی کرنا ہے کوئی گل نہیں خیر ہے تقریر ہی کرنی ہے مولوی پھر کی ہو گیا ہے
پڑھیا جائے تو پھر ہی تقریر ہوندیاں نے، انج تقریر نہیں ہوندیاں. محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ، برا ذرا پھر پیار نہ بولو سبحان اللہ. ہن پتہ چل گیا وما اہل بہ لغیر اللہ دا کی معنی ہے. اے نہیں کہ ہر شے تے اللہ دے غیر اللہ دا نام آ جائے، شے حرام نہ ذبح دے ٹائم کی یہ بولو تے صحیح. اگے تسی آندے ہو غوث پاک دا بکرا، یہی اعتراض کرتے ہیں جڑے میں بیان کر رہا. تسی آندے ہو غوث پاک دا بکرا، یہ تو غوث پاک دا نام آ گیا، حرام ہو گیا. اے غوث پاک دا بچہ، غوث پاک دا لنگر، غوث پاک دی سبیل، امام حسین دی سبیل، اے اللہ دا نام نہیں آندا، اے تے غوث پاک دا نام آ گیا، اے تے حرام ہو گئی. اے غوث پاک دی کھیر، اے غوث پاک دا بکرا. ایک مولوی تقریر پیا کرتا سی، کلپ میرے کول موبائل وچ موجود ہے. آندا ہے دیکھے نا گائے اللہ نے دی، اس میں دودھ اللہ نے دیا، تے اے کہندے نے اے دودھ چو کے تے آندے نے اے غوث پاک دے نا تے. آندا ہے سور نالوں زیادہ معاذ اللہ حرام ہے. میرے کو کلپ موجود ہے. او ساکھیا سور نالوں معاذ اللہ زیادہ حرام ہے. میں کیا نہ تو قرآن پڑھیا نہ حدیث پڑھی ہے. اوے اگر کسی چیز دے اتے غیر اللہ دا نام آ جائے وہ حرام ہو سکدا، بولو حرام ہو سکدا. جدو کہنے ہیں نا اے غوث پاک دا بکرا یا غوث پاک دے نا تے دودھ دے رہے ہیں یا کھیر پکا رہے ہیں یا لنگر پکا رہے ہیں یا دیگ پکا رہے ہیں یا اس نیاز پہ وانڈنے ہیں، او دا مطلب یہ ہوندا ہے اے غوث پاک دے ایصال ثواب واسطے کرنے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ کس واسطے کرنے ہیں؟ ایصال ثواب واسطے. کہ نہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے یہ غوث پاک کے لیے ہے، نہیں کہنا چاہیے. میں کہ میں حدیثاں پڑھ دینا. ہوں تسی یارویں کھا کے بھی مٹھا بولو تو میں کی سناونا تمہیں. میرا ڈٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اور نبی پاک علیہ السلام دے عمل مبارک کو بھی ثابت ہو جائے گا. اگر غیر اللہ دا نام کسی چیز سے آ جائے کبھی بھی حرام نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے نے، آ کے کہندے نے سونیا میرا دل کردا ہے میں تانوں کھجوراں کھلاواں، میرا دل کردا میں تانوں کھجوراں کھلاواں. ولا اذبحن لک، آپ کے لیے بکری ذبح کروں. مانا کے لیے. ہوں جڑا وہ اعتراض کرتے ہیں وہی لفظ میں حدیثاں جو کٹ کے بکھانا ہے کیا کہ ولا اذبحن لک، آپ کے لیے بکری ذبح کروں. نبی پاک نے نہیں فرمایا ابو ایوب انصاری بکری تے میرا نام آ گیا تو یہ تے حرام ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں آقا آپ کے لیے بکری ذبح کروں. اور دوسری حدیث پاک میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کریم آقا علیہ السلام دے نال سی، میں باہر نکلیا پیارے کریم آقا علیہ السلام دے نال چلدیاں میرے کریم آقا علیہ السلام ایک انصاری عورت دے گھر وچ چلے گئے نے. کتھے گئے؟ انصاری عورت دے گھر وچ گئے. حضرت جابر کہندے نے فذبحت لہ شاہ، اس انصاری عورت نے حضور کے لیے بکری ذبح کی. حضور کے لیے. تو ایتھے بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر اللہ تے بکری دے اتے نبی پاک دا نام آیا، بکری دے اتے نبی پاک علیہ السلام دے بارے گل کر رہے ہیں. حضرت جابر نے تو نہیں آکھیا کہ نبی پاک دا نام آیا تے حرام ہو گیا. تیسری حدیث پاک میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک صحابی دے گھر وچ مہمان گئے. جدو مہمان گئے میزبان نے کی کیتا فذبح لہم، فذبح لہم. حضرت ابو بکر صدیق آپ کے لیے بکری ذبح کی. آپ حدیث کا جڑا ترجمہ وہی درج کر رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کہندے نے سونیا دل کردا آپ کے لیے بکری ذبح کروں. انصاری عورت نے آپ کے لیے بکری ذبح کی.
حضرت پیارے ابو بکر صدیق واسطے آپ کے لیے بکری ذبح کی. او میں کیا مولوی جی اس بکری دے اوتے اللہ دا نام تے نہیں آیا, نبی پاک علیہ السلام دا نام آ رہا ہے, ابو بکر صدیق حضور دے صحابی دا نام آ رہا ہے. نہ نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا, نہ حضرت پیارے ابو بکر صدیق نے منع کیتا کہ غیر اللہ دا نام آ گیا حرام ہوگی. نہ کیوں, وہ سمجھتے سن, وہ جانتے سن ہر چیز دے اتنے غیر اللہ دا نام آ جائے یہ ترجمہ ہے ہی نہیں, اور نہ ہی کوئی شے حرام ہوتی ہے. نہیں, اس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا جی کیا مطلب ہے؟ اگے اس کا مطلب ہے بکری ذبح اس لیے کی گوشت کھلانے کے لیے. حضرت ابو ایوب انصاری کہنے نے بکری ذبح کرنی آپ کو گوشت کھلانے کے لیے. انصاری عورت نے بکری ذبح کی تھی حضور کو گوشت کھلانے کے لیے. او میں کیا ساڈی بھی سننا, اسی بھی یہی کہنے اسی بکرا ذبح کیتا ہے حضور غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے. اساں لنگر تقسیم کیتا ہے حضور غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے. تو اتنے کھان کا ترجمہ کر سکنا, اسی نہیں کر سکتے. اساں دیگ پکائی بریانی دی حضور غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے. کل سیٹھ جاور صاحب نے محفل کرانی, انہیں جلیبیاں کٹنی ہیں حضور غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے. اور مانا سادہ بھی مطلب بھی سادہ بھی یہی ہے. اسی یہ نہیں کہندے کہ معاذ اللہ ہو کوئی اور ساڑی نیت نہیں ہوندی, ساڑی نیت ایصال ثواب دی ہوندی ہے. ساڑی نیت ایصال ثواب دی ہوندی ہے. اور اگے چوتھی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد کہندے سونیا میری ماں فوت ہوگی میں کی کرا, فرما پانی صدقہ کر. انہاں کھو کھدوا کے نا اتنے لکھوا دیتا حاذی لام سعد, یہ سعد کی ماں کے لیے. لو جی مولوی جی تساں تے کہندے ہو غیر اللہ دا نام آ جائے چیز حرام ہو گئی. حضرت سعد نے اپنی ماں دے ایصال ثواب واسطے کھو کڈوایا تے اوتے لکھ دیتا حاذی لام سعد, اے سعد کی ماں کے لیے. کھو دے اوتے اللہ دا نام نہیں آیا, اے حضرت سعد دی ماں دا نام آیا جے, اے غیر اللہ دا نام آیا جے. اے حرام نہیں ہو گیا؟ نہ حرام نہیں ہویا. اس کھو وچوں میرے نبی نے بھی پانی پیتا, میرے نبی دے صحابہ بھی پانی پیتا ہے. جے تیرا عقیدہ ہے کہ ہر چیز تے اتے اگر غیر اللہ دا نام آ جائے, ہر اس چیز دے اتے جدے تے غیر اللہ دا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاندی ہے. تے حضرت سعد دے کھو دے بارے تیرا کی عقیدہ ہے؟ پھر نبی پاک نے پانی پیتا, صحابہ نے پانی پیتا. ذرا سوچ تھوڑی دیر بعد سے بیٹھ کے تیرا فتویٰ کتھوں تک جاندا ہے. تیرا فتویٰ تے نبی پاک علیہ السلام تک جاندا ہے, حضور دے صحابہ تک جاندا ہے. پنجویں حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے ایک قافلے میں فرمایا جا رہے ہو نا اتنے مسجد اشار ہے, تو فرمایا اتنے 2 یا 4 نفل پڑھ کے نا فرمایا حاذی لابی ہریرہ, اے 2 یا 4 نفل پڑھنا ابو ہریرہ کے لیے. ابو ہریرہ میں 5 حدیثاں پڑھیاں نے, اسی آنے نا یہ بکرا غوث پاک کے لیے وہ آنے نے حرام ہے, تے میں سرکار دیاں 5 حدیثاں پڑھیاں نے جنہاں دے وچ مانا ہی نکلتا ہے کہ اے بکری کس واسطے ذبح کیتی, حضور کے لیے. کھو کس واسطے خدایا, سعد کی ماں کے لیے. معلوم ہویا انج کہنا شرک بندا, گناہگار ہوندا. گناہگار بندہ ادو ہوئے گا, جائز ادو نہیں جدو بندہ بکرا ذبح کرن لگے غوث پاک دا نام لوے. حرام ادو ہوئے گا جدو داتا صاحب دا نام لوے, ادو حرام ہوئے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی امام الانبیاء نبی دا بھی نام لوے گا, نبی پاک علیہ السلام دا نام بھی اگر ذبح دے ٹائم لوے گا تو پھر بھی جانور حرام ہوئے گا. صرف اور صرف حلال جانور ادو ہوئے گا جدو چری پھیرن لگے صرف اور صرف اللہ دا نام لوے گا. اتھے نبی پاک دا نام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ رب العالمین نے اپنے یار رحمت کا تاج پا کے بھیجا ہے. فرمایا
سونے اسی تینوں رحمت بنا کے بھیجا تے جتے چھری پھیرਦੀ ہوئے تے رحمت نہیں ہوندی ایک پاسے بندہ چھری پھیردا ہوئے ایک پاسے تیرا نام لندا ہوئے تے تینوں تے رحمت بنا کے بھیجا میں جبار بھی ہاں قہار بھی ہاں غفار بھی ہاں صرف میرا نام اچھا ایک اور اعتراض کیتا جاندا ہے آج 5 منٹ میں زیادہ لینے اچھا ایک اور اعتراض کیتا جی مقرر نہیں کرنا چاہیے تسی دن مقرر کر لیندے ہو میں کہنا اسی کدوں فرض واجب سمجھنے اسی آنے 11ویں نو کر لے 10ویں نو کر لے 12ویں نو کر لے 15ویں نو کر لے 18ویں نو کر لے پورے مہینے دے اندر جدوں بھی 11ویں دا ختم دلایا جائے گا وہ قبول ہی قبول ہے اسی یہ نہیں کہندے 11ویں نو ختم ہوئے گا تے قبول ہوئے گا ورنہ نہیں نہ پورے مہینے دے اندر جدوں بھی 11ویں کریں گا تیرا وہ 11ویں دا ثواب جڑا پڑھیا پڑھایا اللہ با اپنی بارگاہ قبول ہی قبول فرمائے اے مقرر نہیں کرنا میں مقرر اللہ نے کیتے اللہ نے حج دے ایام مقرر نہیں کیتے اللہ نے رمضان دا مہینہ مقرر نہیں کیتا سحری افطاری دا دن مقرر نہیں کیتا اللہ نے موت دا دن مقرر نہیں کیتا اللہ نے نمازاں دے اوقات مقرر نہیں کیتے یہ تے رب مقرر کیتے مقرر دن اپنی سہولت واسطے کیتا جاندا ہے تیجا 10واں 40واں سالانہ ایک دن مقرر اس واسطے کیتا جاندا ہے تاکہ کٹھے رل کے ذکر اذکار کرن تے مرن والے دی روح نوں ایصال ثواب کیتا جائے تاکہ رل کے پڑھائی ہوئے تے رل کے دعاواں ہون ایک جگہ تے کٹھیا ہو کے اس بات سے یہ دن جڑا ہے یہ مقرر کیتا جاندا ہے ورنہ اسی اس نو فرض واجب نہیں جاندے اچھا جی 11ویں کیوں دلانے ہیں تے غوث پاک نو 11ویں والا پیر کیوں کہنے ہیں یہ علماء نے 4-5 وجہ لکھیاں نے میں جلدی دے نال جڑا ہے یہ بیان کر دینا سب تو پہلی وجہ یہ ہے کہ غوث پاک دا جڑا سلسلہ نسب ہے نا وہ 11 واسطیاں تے جا کے مولا علی نال جا کے ملدا ہے 11 واسطے وچ 11 واسطے نے تے تاں کر کے آپ نو 11ویں والا پیر آکھیا جاتا ہے اور دوسری وجہ ہے ہر سال ربیع الثانی دی 11 تاریخ نو آپ دا عرس پاک منایا جاندا ہے اور اس 11ویں تاریخ نو چونکہ عرس ہوندا ہے اس واسطے 11ویں مشہور ہو گئی اور تیسرے نمبر تے ہر مہینے دی 10 تاریخ نو آپ دے مریداں نو تنخواہاں ملدیاں سن شاگرداں نو انہاں نے آکھیا رل کے کٹھے 10 نو تنخواہاں ملدیاں نے لنگر پانی لیا کے نا تنخواہ وچوں جڑا پہلا خرچہ ہوے غوث پاک دی روح نو ایصال ثواب کیتا جائے اس واسطے 11ویں پھر مشہور ہو گئی اور چوتھے نمبر تے علماء نے لکھیا ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ خود اپنی زندگی دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ایصال ثواب پیش کرتے ہوندے سن 11ویں شریف تے حضور غوث پاک خود اہتمام کرتے سن نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ تحفہ پیش کرنا ہدیہ پیش کرنا کیونکہ غوث پاک دا اپنا طریقہ ہے سی پھر اس تو بعد مریداں نے بھی انج عمل کرنا شروع کر دیتا اے چلدیاں اے 11ویں شریف اسی طرح مشہور ہو گئی حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ نے اپنی مریداں تے شاگرداں نوں اکٹھیاں کر کے فرمایا میں ایک دن مقرر کرنا چاہنا اج میرے علم دے اندر میری نظر دے اندر دن 10واں رات 11ویں اے دن بڑیاں برکتاں والا ہے اللہ پاک نے اس دن نوں بڑیاں عزتاں تے عظمتاں عطا فرمائیاں نے بڑے بڑے اہم واقعات اس دن وچ ہوئے نے حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ نے فرمایا میرے مریدوں تے شاگردوں سنو اج جدوں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول کیتا دن 10واں تے رات 11ویں سی حضرت پیارے نوح علیہ السلام دی کشتی جودی پہاڑ دے نال لگی فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی حضرت پیارے ادریس علیہ السلام نو اللہ پاک نے جنت وال اٹھایا فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے دن 10واں تے رات 11ویں سی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آگ گلزار ہوئے فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی بھئی حضرت پیارے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے فرعون تے فتح عطا فرمائی دن 10واں تے رات 11ویں سی جادوگراں تے فتح عطا فرمائی فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی اللہ پاک نے بنی اسرائیل واسطے دریا پھاڑ کے رستہ بنایا فرماتے ہیں 10واں تے رات 11ویں سی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا میرے مریدو
شاہی عطا فرمائی. فرما دن 10واں تے رات 11ویں سی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چوں باہر آئے. فرما دن 10واں تے رات 11ویں سی. اللہ تبارک و تعالی نے خالق کائنات نے جدوں اپنی پہلی رحمت نازل فرمائی. فرما دن 10واں تے رات 11ویں سی. اللہ پاک نے پہلی بارش نازل فرمائی. دن 10واں تے رات 11ویں سی. اللہ تبارک و تعالی نے کرسی بنائی. فرما دن 10واں تے رات 11ویں سی. اللہ نے قلم بنائی. فرما دن 10واں تے رات 11ویں سی. اللہ نے آسمان بنائے. فرما دن 10واں تے رات 11ویں سی. اللہ پاک نے پہاڑ بنائے. فرما دن 10واں تے رات 11ویں سی. امام علی مقام شہید ہوئے. فرما دن 10واں تے رات 11ویں سی. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمایا. فرما علی اصغر دین نے گلے تے تیر چلیا. آپ شہید ہوئے. دن 10واں تے رات 11ویں سی. علی اکبر دے لاشے تے گھوڑے دوڑائے گئے. آپ شہید ہوئے. دن 10واں تے رات 11ویں سی. حضرت عباس علمدار دے بازو قلم کیتے گئے. آپ کو شہید کیتا گیا. فرما دن 10واں تے رات 11ویں سی. فرما قیامت دا دن ہوے گا. دن 10واں ہوے گا. حضور سے پاک رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ اپنے مریداں نوں فرماندے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے مریدو حضرت پیارے ایوب علیہ السلام نوں بیماریوں شفا عطا ہوئی. دن 10واں تے رات 11ویں سی. حضرت یعقوب علیہ السلام دی بینائی واپس آئی. فرما دن 10واں تے رات 11ویں سی. حضرت پیارے یوسف علیہ السلام آپ خوہ وچوں باہر نکلے. دن 10واں تے رات 11ویں سی. حضرت یوسف علیہ السلام جس دن قید خانے چوں باہر نکلے. دن 10واں تے رات 11ویں سی. اسی بھی ایصال ثواب دا اہتمام کران گے. حضور دی بارگاہ دے اندر ہدیہ پیش کران گے. اسی حضور دی بارگاہ دے اندر تحفہ پیش کران گے. دن 10واں ہوے گا. رات 11ویں ہوے گی. دن 10واں تے رات حضرات گلا تے کافی ساریاں کرن والیاں نے. میں ٹائم پہلے بھی زیادہ لے گیا. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے.